अस्सलाम वालेकुम। असमत हाशवानी ईद स्पेशल के साथ हाजिर है। नाजरीन, ये प्रोग्राम हमारा आरफन बच्चों के साथ है। वो बच्चे जो माँ बाप की शफकत से महरूम हैं, लेकिन इदारों ने इनको समेट के अपनी आगोश में लेकर उन्हें परवरिश उन्होंने शुरू की। ये बच्चे मुश्किल सूरत हाल से तो ज़रूर दो चार होते हैं, लेकिन जब इदारे उनके साथ मिल जाते हैं, इंसानियत उनकी फलाह और बका का काम करती है, तो ये बच्चे परवरिश पाते हैं। आगोश अल खिदमत का एक ऐसा खूबसूरत इदारा जहाँ पे इन बच्चों की परवरिश की जाती है। आज ईद का दिन हम इन्हीं बच्चों के साथ मनाएंगे और उन्हें हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के, हमारे शहरों के दीगर बच्चों की तरह वो भी बड़े अहम हैं और उन्हीं वो तमाम सहूलतें हम देने की कोशिश करते हैं जो ईद पर ऐसे बच्चों को मुहैया की जाती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम तलावत कलाम पाक से करेंगे और उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा मेरे साथ मौजूद है जो तलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ करेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तमाम बच्चे बोलें जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जब आप अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की सदा बयान करते हैं और आप ये बात का इतराफ़ करते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ही हर एक चीज़ पे कुदरत रखता है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर पता भी नहीं हिल सकता। नाते रसूल मकबूल के लिए मरियम। अस्सलाम वालेकुम। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। आका का गदा हूँ मैं ऐ जहन्नुम, तू भी सुन ले वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि मुआशरे के ये बच्चे आपके बच्चे हैं, आपने इनके साथ अपना कुर्ब बनाना है। आगे चलते हैं। ईद के हवाले से बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की हुई है, थोड़ी सी बातचीत उनसे करेंगे। तो मेरा कैमरा आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ देता जाएगा और इन्हीं बच्चों से बात करेंगे। बड़े खूबसूरत से लिबास इन्होंने पहने हुए। आपका नाम क्या है? कश्यप। और आप? दुआनूर। चलो ऊंचा बोलो। दुआनूर। अच्छा, आप कुछ सुनाएंगे हमें? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नाज़रीन, आगोश का ये इदारा है, एक झैली शाख है आगोश की जो इस्लामाबाद के H8 के एरिया में है और ये जितनी भी ईद का शो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये वो इनोसेंट बच्चे मेरे साथ हैं जो आगोश में परवरिश पाते हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी रिहाइश और फिर इसके अलावा ईद की तमाम खुशियाँ यही इदारा अल खिदमत का बर्दाश्त करता है। आए थे जो बच्ची, बहुत खूबसूरत सी बच्ची, ये आपको एक पोइम सुनाएगी। मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी से निकालो तो मर जाएगी। बिल्कुल, क्लैपिंग करें इनके लिए। एक आरफन बच्ची जब इन छोटे बच्चों के साथ रहती है तो यकीनन उसका किरदार एक बड़ी बहन जैसा होता है। हफ्सा अशरफ भी इसी इदारे में है
اور ایک آرفن بچہ، ایک یتیم بچہ، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جی. ایک آرفن بچے کو دنیا میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا والد اس کے سر پہ نہ ہو تو اسے بہت سی مشکلات آتی ہیں. اس کا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں، یہاں تک کہ اس کے اپنے رشتہ دار، سگے رشتہ دار بھی اسے دھتکار دیتے ہیں. اس کے اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، پھپھی تائی چاچی، وہ بھی اسے گھر سے نکال دیتی ہیں. آگوش جیسے ادارے ان بچوں کو اپنی آگوش میں لے کے ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں. حفظہ کی بات جذبات کا اظہار ہے، اور یہی پیغام ہے اس خوشی کے موقع پر بھی کہ آپ نے ان آرفن بچوں کو، ان یتیم بچوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. خوشیوں میں ان بچوں کو ضرور شریک کرنا ہے. حفظہ اشرف کے لیے بہت ساری تالیاں، بہت ساری تالیاں. ناظرین، بچوں کے درمیان ایک چھوٹا سا دلچسپ سا مقابلہ ہے. ان کے سامنے فروٹ پڑے ہیں، ایک طرف بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف بچے ہیں، اور جب ہم ان کو گو ہیڈ دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو کلیپنگ کر کے داد دیں گے اور ختم کریں گے. تو اب شروع کرتے ہیں مقابلہ. 1 2 3 گو. کلیپنگ کریں. شاباش شاباش شاباش، تالیاں تو بجتی رہنی چاہیے. پیچھے بھی کیمرے کو گھماتے جائیں، پیچھے والا چلے. جلدی سے جلدی سے، جلدی 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 جلدی. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ بچیوں نے زیادہ جو ہے نا فروٹ کھایا ہے، اور لڑکے جو ہے شرماتے ہی رہے، تو یہ جیت گئے. تالیاں بجا دیں. ناظرین، بچوں کی ایک اور ٹیم ہمارے پاس آئی ہے. اب یہی کمپٹیشن ان کے درمیان ہے. تھوڑا سا فروٹ ان کا ہم نے کم کر دیا کہ جلدی میں ختم کرے. تو 1 2 3 گو. جلدی جلدی ختم کرو اس کو، جلدی جلدی. ارے زبردست ہو گیا. بس 1 2 3 گو، بس ختم ہو گیا. واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ والی ٹیم جو ہے نا جیتی ہے. اس کے لیے کلیپنگ کر دیں، اور خاص طور پہ یہ بچہ جیت کا اور مین آف دی میچ یہی ہے. اس کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں. ناظرین، یہ ایک ادارہ ایسا ادارہ ہے جو آرفن بچوں کی نگہداشت کرتا ہے. اس کے پاس وسائل بھی کم ہیں. ہم وہ بالکل نیچرلی جو لائف ہوتی ہے ان کی، جو خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، اس میں بھی سادگی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو وسائل ہیں اسی میں انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. اس لیے روایتی طور پر جو وہ بڑے چمکیلے، بڑے قیمتی، بڑے بڑے قیمتوں والے لباس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے. لیکن ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں انہیں عید کی ہر خوشی میں شریک کرنا ہے. ایک اور چھوٹا سا مقابلہ ہے ان کا کہ غبارے کو جب آپ پھلاتے ہیں تو اس میں بھی ایک جوش جذبہ ہوتا ہے، اور عید کا یہ ایک خوبصورت سا پروگرام ہے. اور اس کو آج ہم شروع کرتے ہیں کہ 1 2 3 گو. پھلائیں جلدی سے. شاباش. جلدی سے اوپر سے باندھ دینا ہے، پھر اس کو باندھ کے آپ تالیاں بجائیں، تھوڑی تھوڑی ان کو باک اپ بھی کریں. جی شاباش. آگے چلیں آگے چلیں. چلو چھوٹی بچی والا پکڑ کے آپ باندھ دیں تاکہ وہ دوسرا بنا سکے. یہ
اس کا پوائنٹ تو کینسل ہو گیا جب آپ نے اس کو ختم ہی کر دیا. اس کو باندھ کے ہمیں دکھانے کس کے پاس زیادہ غبارے. آپ ہلکی ہلکی کلیپنگ دیں ان کو, یہ بیک اپ کرتے جائیں. شاباش شاباش. ایک یہ چلے باندھیں, جلدی کریں, آگے پھلائیں. جی 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 آپ اپنی سائڈ پہ یہ اکٹھے کریں. یہ آپ کے ہو گئے جی. باندھیں اس کو جلدی سے. کتنا پھلانا ہے, اب باندھو بھی صحیح نا, باندھو اس کو, چھوڑ دو اس کو. یہ ہو گیا, باندھ لیں. چلیں چلیں, باندھ لیا. یہ 4 ہو گئے ان کے, آپ کے ابھی تک 3 ہیں. چلیں چلیں چلیں, بیک اپ کریں ان کو. جی شاباش شاباش. جی اس کا باندھا نہ ہوتا تو آپ کا یہ لینا, پکڑیں یہ. ہاں جی آپ کے پاس کتنے رہ گئے؟ ایک ہی ہے, ایک ان کا بھی رہ گیا. چلے جلدی کریں, باندھے باندھے باندھیں اس کو. یہ شاباش. یہ 7واں ان کا جا رہا ہے, آپ کے ابھی تک 6. جی جی بڑا زبردست رہا, لیکن لڑکے تھوڑے سے تیز نکلے اور انہوں نے یہ مقابلہ جیتا. ان کے لیے کلیپنگ کریں گے. بڑے ذہین بچے ہیں یہ, اگر تھوڑی سی بھی ان پہ توجہ دی جائے. ابھی دیکھیں یہ پینٹنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت شہ پارے فن پارے انہوں نے بنائے. ہم ان کو دیکھ کے ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ بڑے کسی خوبصورت اور بڑے منجھے ہوئے کسی تربیت یافتہ آرٹسٹ نے یہ سب فن پارے بنائے ہیں. ان بچوں پہ, ان بچیوں پہ توجہ کی ضرورت ہے. معاشرے میں انہیں وہ مقام ملنا چاہیے جو باقی عام اور نارمل بچوں کو ملتا ہے. آگے چلتے ہیں. ناظرین یہاں پہ عارفن بچوں کی ہمشیرہ, سسٹر, والدہ, خالہ سب لوگ موجود ہیں. تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں. ایک بچی جب عید کا موقع آتا ہے اس کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, وہ چوڑیاں لے, وہ اچھے سے کپڑے لے, وہ اپنی مہندی لگائے ہاتھوں پہ. ان بچوں کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ ان بچوں کو بھی تو خواہش ہے نا. جی کیا جاتا ہے. آپ کیسے عید کی تیاری کرتے ہیں؟ ہم کپڑے لیتے ہیں, چوڑیاں لیتے ہیں, مہندی بھی لگواتے ہیں, اور یہاں پہ جیولری لے لیتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ہم سب لیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ایمان. ایمان مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے چیزیں لیتے ہیں, اچھے کپڑے لیتے ہیں, مہندی ہے, چوڑیاں ہے, آپ کی خواہش پوری, اچھے کھانے, کہ پڑوس میں دیکھا کہ ایسے بچے جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں اور آپ اپنی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں؟ جی دیکھا ہے میں نے. ہمارے اگر کپڑے چھوٹے ہو جائیں یا پھر ہم اس طرح ان کی مدد کر دیتے ہیں, یا پھر کوئی چیز ہم نے اگر اپنے لیے تو ہم اس طرح کی ضرورت مند بچوں کو بھی دے دیتے ہیں, ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے اس طرح. بالکل ٹھیک ہے. آج کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر ٹائم کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں, انڈور پہ لگاتے ہیں. یہ جو عید کا موقع ہوتا ہے تو آپ کیسے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے عید شید مناتے ہیں؟ کیسے عید مناتے ہیں؟ ہم پہلے تیار ہوتے ہیں, پھر دوسروں کے گھر جاتے ہیں عید مانگنے کے لیے. اچھا عید کرتے ہیں. جی.
अच्छा, ये ख़ास तौर पे कोई ईद के मौके पर ये जो ईद होती है, गोश्त की ईद होती है, बकरा ईद होती है, ईद उल ज़ुहा भी इसे कहते हैं, तो आप किस तरह के खाने पकवाते हैं घर में? हम सालन बनाते हैं गोश्त वाला, अच्छा, मीठा भी बनता है साथ? क्या? कभी खीर बन जाती है या हलवा। कभी खीर बन जाती है, कभी हलवा बन जाता है, यही चीज़ है नाज़रीन। ये ईद बेसिकली ऐसे ही बच्चों के लिए है। ये देखें, एक ऐसी बच्ची जिसने अपनी ईद की तैयारी की है, चाहे वो ईद उल फित्र हो, चाहे वो ईद उल ज़ुहा हो, तो फिर आपने इस तरह जब खूबसूरत लिबास पहना होता है, बेसिकली आप मैसेज दे रहे होते हैं। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं और ईद पे क्या क्या पकाते हैं, क्या क्या खाते हैं? हम खीर खाते हैं और फ्रूट चाट और चना चाट खाते हैं और बिरयानी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, क्लैपिंग कर दें। आप थोड़ी सी मेरे साथ बात करें। ईद पे स्पेसिफिक आपने ये क्या, इसके पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप ईद कैसे बनाते हैं? अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ मिलके। दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ मिल के। अच्छा, तो गोश्त स्पेशल कोई ख़ास डिश बनवाते हैं आप? जी, कोफ्ते। क्या? कोफ्ते और कबाब वगैरह। कबाब, कोफ्ते। आप सुनाए, ईद कैसे मनाते हैं? सबसे पहले नहाता हूँ, फिर ईद की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, फिर अपने दोस्तों के साथ जानवर देखता हूँ, फिर इस तरह टाइम गुजरता जाता है। तो फिर अरे कितनी ज़बरदस्त बात ये कर रहा है कि सुबह सवेरे उठते हैं, गुस्ल करते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं और फिर उसके बाद कुर्बानी करते हैं और फिर दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं और फिर खाना पीना शुरू हो जाता है। यही बात है ना? क्या नाम है आपका? हारिस। के लिए कर दें क्लैपिंग। जी, आगे चलते जाएंगे। बेसिकली ये बच्चे जो हैं, ये चूँकि बोलते कम हैं, ईद का दूसरा दिन, ख़ास तौर पे पहला दिन तो गुजर जाता है, कुर्बानी वगैरह हो जाती है, लाइट हो जाता है दूसरे दिन के गोश्त बन गया, तैयार हो गया, प्रोग्राम तय हो गए। कैसे गुजारते हैं ईद का दूसरा दिन? आउटिंग पे जाते हैं ज़्यादातर, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है आउटिंग पे जाने के लिए? किधर जाते हैं? फैसल मस्जिद लोग जाते हैं, लेक व्यू जाते हैं, डिफरेंट पार्क्स में इंजॉयमेंट के लिए, जो वहाँ पे बच्चों के खुश हों, उनकी इंजॉयमेंट हो, उधर जाते हैं। तो ये पुरफ़ज़ा मकाम मरी और ये साथ साथ जिस तरह शदरा की तरफ या फिर ऊपर मनाल पे, वहाँ पे भी जाते हैं, कोई जिस तरह जाना चाहे जहाँ पे उस तरह जाते हैं। आपके ख्याल में ये आउटिंग पे जाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये मौके कभी कभी मिलते हैं? जी, जाना ज़रूर चाहिए। आप अपना बताएं, क्या नाम है आपका? मैरी। जी नाज़रीन, आगे चलते जाएंगे। यही बच्चे हैं जिनसे हमने थोड़ी थोड़ी बात कर रही हैं। ईद का जो मौका होता है और ख़ास तौर पे आगोश जैसे या इन इदारों में जो आर्फन बच्चों का होता है, वहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, और जो बड़ा बच्चा होता है वो एक बड़े भाई का किरदार करता है। आप किस तरह ये ईद के दिन गुजारते? दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बस। ये कोई जो इस तरह के इदारे हैं वहाँ पे हम बच्चे देखते हैं कि बोलने में थोड़े से बड़े मोहतात, आवाज़ स्लो होती है, ये कोई माहौल का असर होता है क्या? शर्माते हैं। शर्माते हैं, यानी इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, तकारीर होनी चाहिए। जी। नाज़रीन, माजी में हमने देखा कि जुम्मे के दिन जो है एक पीरियड बज़्म अदब का भी हुआ करता था जिसमें बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो स्पीच करे, वो जोक करे, वो अपनी बात करे, ताकि उसकी तहरीर और के साथ साथ तकरीर भी बढ़े। आप तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेसर जैसे मुझे दिखते हैं। आप मुझे कुछ तफसील से बताएंगे कि एक आरफन बच्चे को ईद के मौके पर हम कैसे खुश कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि आरफन बच्चे को हमने अच्छे कपड़े लेके देने, हम उसके खाने का बंदोबस्त करें, उसके अंदर एहसास कमतरी ना हो, उसको ये ना लगे कि मेरा वालिद नहीं है, मेरी वालदा नहीं है। हमारे माशरे के लोग, पड़ोस के लोग, सबको मिल के ये काम करना होगा जिस तरह इदारे करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि अगर आपको मौका मिले तो आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? कपड़े वगैरह लेके देंगे, कपड़े लेके देंगे, जूते वगैरह, खाने का चीज़ें।
मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़ी सी बताएंगे कि ये जो ईद का मौका होता है जी इन बच्चों के लिए और जिस तरह दूसरे बच्चों के लिए, ये क्यों इतने झिझक में होते हैं, घबराए हुए क्यों होते इन बच्चों में एहसास कमती थोड़ी इसलिए होती है, वालिद नहीं होते या वालदा नहीं होती, इसलिए थोड़े शर्मा रहे हैं बच्चे। हैं? आरफन बच्चों में और आम बच्चों में फ़र्क क्या होता है? वो बच्चे खेल कूद में भी ज़्यादा होते हैं। जब इस तरह के हम ईद के प्रोग्राम जिस तरह इनके साथ कर रहे हैं, ये अच्छा असर पड़ता है? जी बिल्कुल अच्छा असर पड़ता है, बच्चों पे कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को पता चलता है कि मतलब कि क्या फंक्शन होते हैं, किस किस चीज़ की, जैसे 14 अगस्त का फंक्शन होता है उसमें बच्चों को नॉलेज आता है काफ़ी इस चीज़ों का, इसलिए। हमारे मुआशरे में ये देखा गया है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए जो पड़ोस में अहले सरवत लोग होते हैं वो ऐसा को किरदार नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, ऐसा है? जी ऐसा है, ऐसा होता है, बिल्कुल करना चाहिए। जबकि एक आरफन बच्चे को हमने तरबियत भी देनी है, मुआशरे में बाकी बच्चों के बराबर भी उसे लाना है। ये मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन इदारे आगोश जैसे इदारे ये काम करते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत भी इसमें इन इदारों की मदद करे ताकि ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सकें? जी अपने बच्चों को तरबियत देने के लिए अपने अंदर भी एक विल करनी होगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके मसाइल को हल करने के लिए कुछ आवाज़ें नहीं उठेंगी। आप क्या समझते हैं कि इन बच्चों की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए हर तरफ मतलब उनके साथ कर सकते, तालीम में मतलब हर चीज़ में मतलब करेंगे इंशाल्लाह। तालीम देनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जी मेरा ख्याल यही है ना कि हम एक अच्छा इंसान बच्चों को बनाएं, जैसे आप सबकी खिदमत कर रहे हो, या हमारे बच्चे भी इसी तरह होकर सबकी खिदमत करें, सबके फरमाबरदार बने, सबके फरमादार बने। जी जी मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह हमारे अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमारी खिदमत हो रही है, हमारी मदद हेल्प हो रही है, इस तरह हमें भी चाहिए कि हम भी आगे बच्चों की आस पास। ठीक है। मैं एक बच्चा जो आरफन बच्चा है, जब आप एक माँ उसको विल देती है कि आप भी आम बच्चों जैसे, तो उसमें एतमाद बढ़ता है। हम वो किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी सर हमारी भी यही कोशिश होती है कि बच्चे आम बच्चों की तरह हों, हम जो हमारा हक है वो हम अदा करते हैं, अदारा भी हमारे साथ है, करते हैं सारा कुछ। ये जो आरफन बच्चा है या यतीम बच्चा है, उसमें और आम बच्चे में क्या फ़र्क होता है? वो कुछ सहमा होता है, घबराया होता है, क्या जी होता है? जी सर जी आम बच्चों की तरह नहीं होते, जिन बच्चों के वालदा वाले दोनों हो उनकी तरह दूसरे बच्चे तो नहीं होते ना, उनको अपने बाप की कमी महसूस होती है, वालदा ना हो उसकी होती है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम इन पे करें, तरबियत करें इनकी अच्छी, हमारी जो भी हो सकता है हम इनके लिए करते हैं। एक माँ जो होती है वो ही हौसला देती है बच्चों को। इन बच्चों को हौसला मिलना चाहिए। जी मिलना चाहिए, हौसला होना चाहिए। क्या फ़र्क होता है इनका आम बच्चों की और इनका आरफन बच्चों में? फ़र्क होता है सर, इनके वालिद नहीं होते तो ये वो कमी महसूस करते हैं, हालांकि वालदा होती है सारा वो पूरी कर रही होती है, पर फिर भी इनको कमी महसूस होती है कि हमारे वालिद होते हमारे लिए ऐसा करते। कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, आरफन बच्चा और बच्ची, लेकिन उसकी जो हिम्मत बढ़ाने वाली हस्ती होती है वो माँ होती है। तो माँ उसके लिए किरदार अदा करे तो वही आरफन बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जी माँ भी किरदार अदा करती है, पर फिर भी माँ बाप की कमी जो होती है वो महसूस होती है सर। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो यतीम बच्चों की कफ़ालत करे, उनका देखभाल करे, उनकी सारा कुछ करे। आगोश के बारे में क्या कहेंगे? ये जो इदारा बना हुआ है जो बच्चों को ये बहुत अच्छे हैं सर जी, देखभाल करते हैं, यतीम बच्चों के घर घर जाके चीज़ें पहुँचाते हैं, तो बहुत अच्छे हैं ये। इन बच्चों की बेहतरी के लिए क्या करे हुकूमत, इदारे क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आगे चल के मुल्क चलाना है।
ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی. اگر بچے اچھے پڑھیں گے, اچھا کریں گے تو ملک کا نام روشن ہوگا. سب سے پہلے ان بچوں کی اسٹڈی بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں, کیونکہ اسٹڈی کے بغیر کچھ نہیں. ہم پڑھے نہیں ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح دھکے کھائے ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کی اسٹڈی کا حکومت کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. کئی بچے, کئی مدرس جو ہے نا وہ فیس نہیں پے کر پاتی, جس وجہ سے ہمارے بچے آگے نہیں بڑھتے, پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہماری تو یہی ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی اسٹڈی دیکھی جائے, ان کا فیوچر کے بارے میں. کیونکہ کئی بچے, اب میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ میٹرک میں ہے, اس کے لیے مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے. کیوں؟ کمپیوٹر سائنس, اکیڈمی کی فیس نہیں دے سکتی, کمپیوٹر نہیں میں لے سکتی. میرے بچوں کے لیے مجھے بہت مسئلے ہو رہے ہیں. کیوں؟ میں ایک ماں ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ بھی کروں پر میرے بچے پڑھیں. میرے 5 بچے ہیں, لیکن میں بہت مشکل گزارا کر رہی ہوں. صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ پڑھ جائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اس ملک کا نام روشن کریں. کوئی بھی ادارہ اگر آپ کی مدد کرنا چاہے, وہ اس کو تو نہیں پتہ, کیونکہ ہم بھی تو ایک اتفاق سے آگے یہ پروگرام کرنے آگے, آپ سے ملاقات ہو گئی, تو آپ کی آواز کو ہم اگر اس مائک کے ذریعے پہنچائیں تو وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کے بچے کون سے اسکول میں ہیں, نام کیا ہے, کون سی کلاس کے ہیں, تاکہ اگر کوئی اپروچ کرنا چاہے تو وہاں تک پہنچ. سب سے پہلے تو میں ایک سوال کروں گی کہ ادارے ہیں ضرور, ہم مائیں سیف نہیں ہیں. کیا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ ہم مائیں سیف ہوں؟ ہم ماں جو ہے, ماں کو کیا کچھ نہیں فیس کرنا پڑتا. میں نے بہت کچھ فیس کیا. 5 سال ہو گئے میرے میاں فوت ہو گئے, ایون کہ مجھے گھر سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ مالا مکانے کا کرایہ کہاں سے دیں گی, آپ کے سر پہ تو مرد نہیں ہے. پھر جا کر احساس ہوا کہ مرد اور کمائی عورت کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے ایسے ایسے دور دیکھے کہ ہم نے روڈوں پہ, ان دنوں میں کوئی این جی او نہیں آئی, میری چھوٹی سی 4 ماہ کی بچی تھی, ہمیں روڈوں پہ نکال دیا گیا صرف یہ کہہ کے کہ گھر کا کرایہ کون دے گا. اور 15 دن ہم ایک ویرانے میں بیٹھے رہے, چھوٹے چھوٹے بچے لے کر. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا ادارہ ہے کہ ہم مائیں سیف ہو سکیں, عزت سے ہم بھی جئیں, ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی عزت سے رہیں. پھر اگلی بات یہ آتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ہمارے بچوں پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھتا, ہمارے بچوں کو کوئی نہیں پوچھتا, ہمارے بچوں کے جذبات نہیں ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی خواہش, میری بچی ماما عید پہ مہندی لگانی ہے, ماما عید پہ میں نے چوڑیاں لینی ہیں, میرے کان چھدوائیں, ماما میں نے رنگز لینی ہے, نیل پالش لگانی ہے. کیونکہ ماں سب کچھ 5 بچوں کے ہوتے ہوئے کیا کرے, ان کو کھلائے پلائے پڑھائے کرایہ دے بل دے, کیا کرے, نہیں پورے ہوتے. تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے کیا ہے, ہم عورتوں کے لیے صرف دھکے ہیں یا اس معاشرے کی گندی نظریں ہیں. یہ میری بیٹی آیت, اس سے چھوٹی انایا, کیا ان کی خواہش ہے, کل کی یہ مجھے سنا رہی ہے مجھے چوڑیاں چاہیے, مجھے مہندی چاہیے. میں اچھا کہہ کے اپنے بچوں کو ٹال دیتی ہوں, ٹال سکتی ہوں نا, لیکن چھپکے میں روتی ہوں کہ یا اللہ میرے بچوں کی خواہشیں میں کتنا کرتی ہوں, الحمدللہ کرتی ہوں, لیکن آج تک ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں آیا. میں چاہتی ہوں کہ بس کچھ بھی نہ کریں, ہمارے بچے پڑھ جائیں, یہ پڑھ کے کچھ بن جائیں. ناظرین, یہ ایک ماں کے چند سوال ہیں, یہ متعلقہ اداروں نے بھی سنے, لوگوں نے بھی سنے, اور جو سوال انہوں نے اٹھائے ان کے جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. ان ماؤں کا خیال ہوگا تو یہ بچے پروان چڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. بچے بڑی تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, نئے کپڑے ہوتے ہیں, چوڑیاں ہیں, گھڑیاں ہیں, لیکن آرفن بچوں کی عید کیسے ہوتی ہے, یہ ایک ماں سے پوچھتے ہیں. کیسے ہوتی ہے آرفن بچے, یتیم بچوں کی عید کیسے ہوتی ہے؟ جی, ہمارے بچوں کی عید جو ہوتی ہے, عرفن بچوں کی عید, وہ عام بچوں کی طرح جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, والد ہوتے ہیں, ان کی طرح نہیں ہوتی. کیونکہ وہ بچے, ہم ان کو ہر چیز وہ ویسی نہیں دلا سکتے جیسے ان کی ہونی چاہیے, یا جیسے وہ ہمیں فرمائش کرتے ہیں کہ ہماری ایسی چیزیں بھی, یہ بھی ہونے چاہیے, یہ بھی ہونے چاہیے. جیسے یہ عید ہے, اس عید یہ 3 دن کی عید ہوتی ہے, اور بچے کہتے ہیں کہ ہمیں 3 دن کے لیے کپڑے ہونے چاہیے ہمارے, اور اچھے ہونے چاہیے, لیکن ہم وہ اس طرح کے ان کے لیے پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے کپڑے 3 دن کے لیے بنا سکیں. ہم تو الخدمت والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے نا ہمارے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے, اور ہمارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں, اور ان کو بہت ساری ہمیں سہولت مل رہی ہے, ان کی طرف سے بہت ساری آسانی ہمیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور ان کو کپڑے بھی دلاتے ہیں,
اور ان کی بہت ساری خواہشیں جو ہیں وہ پوری کرتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے، ہر ماں کی یہی خواہش ہے کہ اس کے بچے اچھے نظر آئیں، خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن اداروں کا فرض ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کی تلاش کریں جس طرح ہمیں یہ لوگ مل جاتے ہیں. اگر یہ ریسرچ کریں، یہ اس کو علاقوں میں جا کے سروے کریں تو یقیناً یہ مستحق لوگوں کو مدد مل سکتی ہے. آپ نے ایک بڑی لگژری لائف گزاری اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی، تو یہاں پہ آپ ان آرفن بچوں کی نگہداشت کے لیے آ گئے. یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح سے ہوا کہ آلریڈی میرے کچھ دوست کام کر رہے تھے اس آرگنائزیشن میں ایز والنٹیئر، اور میں ریٹائر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا جی بہت ہو گیا، بہت اپنا کام کر لیا، اب آئیں ذرا قوم کی خدمت کرتے ہیں، ایسے بچوں کی خدمت کرتے ہیں کہ جو کہ اپنے والدین سے محروم ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ذمہ داری پھر ادا کرنے کے لیے میں نے بھی آفر کیا کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں والنٹیرلی کام کرنے کے لیے. تو اس کام کے لیے اچھا، یہ عید کا خاص اہتمام آپ نے کیا ان بچوں کے لیے. عید شو ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کیا، عید کا دوسرا دن آپ کے ساتھ گزارا، ہر چہرے پہ رونق ہے، خوشی ہے. یہ سب دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھتے ہیں عید کے موقع پہ یا کسی بھی خوشی کے موقع پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی خوش ہوں، اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو کہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہیں تو انہیں بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی کہ یہ بھی اسی طرح خوشیاں اپنی انجوائے کریں. تو عید کا موقع ہو یا دوسرے موقع، ہر موقع پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہمارے بچوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں. بیسیکلی تو اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان بچوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے. تو میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کا میسیج ہے. میرا میسیج یہی ہے کہ ہمیں یہ کہ بینگ اے مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنا اس پہ ایمفیسس دیا ہے، کتنا زور دیا ہے. سورہ والضحیٰ پڑھیں یا ایون ایک واقعہ جو سورہ کاف میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ وہ جگہ یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا. وہ چاہتے تھے وہ دیوار نہ گرے تاکہ وہ خزانہ کسی اور کے پاس نہ. آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کے وہاں اس علاقے تک آئے، حضرت خضر علیہ السلام آئے. اور یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا قرآن میں مقصد جو میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. نام بولو. احمد. احمد، آپ جاتے ہیں اسکول؟ جاتا ہوں. تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ آپ نہیں، آپ کو بتائیں. ٹو کلاس میں. تو بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ سائیکل چلانا. بڑا ہو کے سائیکل چلائے گا. بڑا ہو کے سائیکل چلائے گا. تو نام کیا ہے آپ کا؟ احمد. ناظرین، میں نے اس بچے کو دیکھا اسی پروگرام میں، یہ یہاں پہ شریک ہے، ہمارے ساتھ ہے. جہاں پہ آپ نے آرفن بچوں کا خیال رکھنا ہے تو وہاں پہ آپ نے احمد جیسے بچوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. عید کی خوشیوں میں ان اسپیشل پرسن کو بھی شامل کرنا ہے. یہ اسپیشل پرسن یہ بھی ایک اثاثہ ہے ہمارا. بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہیں کرنا، گھروں میں نہیں چھپانا، ان کو سامنے لانا ہے. ایک دکھی ماں کا یہ بیٹا، میں نے ایک ماں سے پوچھا تھا کہ اس طرح کے بچوں کا، وہ مینٹلی طور پہ بیچارہ ڈسٹرب بچہ تھا، تو میں نے کہا آپ کو اس سے کیا توقع ہے؟ تو وہ بولی کہ کاش کبھی یہ اپنی زبان سے مجھے ماں کہہ سکے. مائیں ہمیشہ کوشش کرتی ہے. آپ اپنا کردار ادا کریں. حامد عطر صاحب، آپ کے پاس ایک وسیع ایریا آتا ہے، اس طرح کے کئی ادارے جو ہیں وہ آپ کے زیر کنٹرول کام کرتے ہیں. تو عید کے موقع پر خصوصی طور پہ آپ اس طرح کے اعتماد باقی سینٹروں میں بھی کرتے ہیں؟ پورے پاکستان میں کوئی 30,000 سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کی پرورش کا ذمہ الخدمت فاؤنڈیشن نے لے رکھا ہے. اور یہ جو سیٹ اپ ہے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. اس میں یوں سمجھ لیں کہ 30 ہمارے آغوش سنٹر ہیں اور باقی اس کے علاوہ ہمارا فیملی سپورٹ پروگرام ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کی والدہ موجود ہے اور کوئی شیلٹر موجود ہے تو وہ اپنے ماؤں کے پاس رہتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے باقی ضروریات کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کے پروگرام ابھی پورے ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہے ہیں.
اچھا یہ بچے جو ہوتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے بچے آغوش میں اور اپنے اداروں میں داخل کرتے ہیں؟ جی میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا جو فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے کہ وہ بچے جن کے والد اور والدہ دونوں نہیں ہوتے, یا والد تو نہیں ہوتا, والدہ بچہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی, تو وہ ہمارے آغوش سینٹر میں آتے ہیں. اس کے لیے 4 سے 12 سال کی عمر کا جو بچہ ہے وہ ہم آغوش میں لے لیتے ہیں. پھر اس کے جوان ہونے تک اس کی تمام ضروریات ہم پوری کرتے ہیں. لیکن وہ بچے جن کی والدہ زندہ ہے اور کوئی گھر کا شیلٹر بھی میسر ہے تو وہ بچے اپنی والدہ کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, ان کی باقی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ الخدمت پورا کر رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے, وسائل کی ضرورت ہے, تو وہ پھر آپ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں؟ اچھا یہ میں آپ کو عرض کروں کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جب بڑی تعداد میں بچے ایسے جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, تو اس وقت جو ہمارے ذمہ داران تھے تو انہوں نے یہ فیملی سپورٹ پروگرام شروع کیا اور یہ عہد کیا کہ جس ذمہ دار کے اپنے جتنے بچے ہیں اتنی ہی وہ بچوں کو خود سپانسر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حوالے سے وہ اسپیشل خصوصی کرم نوازی کی کہ اب آرفن کیئر پروگرام کا بجٹ ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہے. اور اس حوالے سے بہت سے اہل خیر ہیں جو ہمارے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا اس سارے پس منظر میں عرض کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت تمہارے لیے بھی اور ہمارے ڈونرز کے لیے بھی بڑے حوصلے کا, اطمینان کا سبب بنتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا اور 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائیں. تو اس سے جنت کا حصول اور رفاقت رسول دونوں کی ہمیں گارنٹی مل رہی ہے. اور ویسے بھی ان جنرل دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو آرفن بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دل میں بڑی گنجائش اور نرمی محسوس کی جاتی ہے. تو اس لیے ایک ڈونرز کا نیٹ ورک ہے جو اپنا سرمایہ ہمارے حوالے کرتے ہیں اور ہم ان بچوں کی پرورش پہ ان کی امانت کو خرچ کرتے ہیں. عید کا کوئی خصوصی میسج نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ہمارے گھریلو بچوں کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر ان کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کے اپنی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو میں اس عید کے موقع پہ تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر یہ عہد کر لیں کہ جتنے ان کے اپنے بچے ہیں کم از کم اتنے بچوں کو جو آرفن ہو, جن کو سرپرستی کی ضرورت ہو, تو ان کو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ اس وقت پاکستان میں جو کئی لاکھ بچے منتظر ہیں ان کی پرورش کا انتظام بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین آج عید کا دوسرا دن ہم نے ان آرفن بچوں کے ساتھ گزارا. ان بچوں نے ایک میسیج دیا ہمیں اور جو آپ تک پہنچا کہ آپ ان بچوں کا خیال رکھیں گے نہ صرف عید کے دنوں میں بلکہ ہر اس موقع پہ جب بھی خوشیاں بانٹنے کا وقت آئے گا. وہ ادارے جو نگہداشت کر سکتے ہیں ایسے آرفن اور یتیم بچوں کی, وہ مخیر حضرات اور اس کے ساتھ میڈیا کا یہ فرض ہے کہ ان بچوں کو اور ان کی خوشیوں کو ضرور اجاگر کریں, ان کی خوشیوں میں شریک ہوں, تاکہ یہ بچے بھی آپ کے نارمل بچوں کی طرح خوشی کے موقع پر اپنی خوشی سے وہ رنگ, وہ خوشیاں, وہ چوڑیاں, وہ مہندی, وہ سب کچھ خرید سکیں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. ایک بڑی خوشی کی خاطر چھوٹی خوشیوں کو قتل مت کریں. آپ ان بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں کے نزدیک ان بچوں کی نگہداشت اور تلاش جاری رکھیں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, میری آواز آپ کی آواز. عید کے آج اس خوبصورت موقع پر میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان بچوں کو بھی اسی طرح پیار دیں,
اسی طرح توجہ دیں جس طرح اپنے بچوں پہ دیتے ہیں. امید ہے، یقین بھی ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.